वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं यूट्यूब। तो मैं अपने मुल्क के कानून पर कुर्बान जाऊं। पहले मानने से इनकार किया, फिर मनवाने के लिए इसरार किया और अब मान कर इकरार कर लिया। जी, मेरे मुल्क के कानून ने साइफर को पहले मानने से इनकार किया। जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई तो उन्होंने बयानिया बनाया। उन्होंने कहा कि साइफर आया और मेरी हुकूमत को बैरूनी ताकतों ने ख़त्म किया, मेरी हुकूमत को बैरूनी मदाखलत ने ख़त्म किया, बैरूनी साजिश हुई। लेकिन फिर बाद में शहबाज शरीफ साहब आए और शहबाज शरीफ ने 2 इजलास किए। उन्होंने 2 सलामती कौंसिल के इजलास किए और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने अपनी सियासत बचाने के लिए रियासत का इस्तेमाल किया। उन्होंने रियासत का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की बका को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने पाकिस्तान की साख को मुतासर किया और फिर जब उन पर बात आई तो उन्होंने पाकिस्तान की बका को बचाने की बजाय इमरान खान साहब पर ही साइफर का मुकदमा जो है वो करवा दिया। और इमरान खान साहब पर मुकदमा हुआ कि उन्होंने साइफर जो है वो चोरी कर लिया है और इसके वादा माफ गवाह बने उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब। और आज़म खान साहब ने कलम बंद करवाया बयान 164 के तहत, और 164 का वो आर्टिकल लगा जिसके तहत अल अजीज़िया रेफरेंस केस में नवाज शरीफ फैमिली के खिलाफ वादा माफ गवाह बने थे इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब ने जब वादा माफ गवाह बनकर कलम बंद करवाया था अपना बयान, तब उसकी समाअत की थी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने, और काजी फायज ईसा साहब ने उस वक्त इस रेफरेंस को खारिज कर दिया था, ये कह के कि मौजूदा बयान जो है वो मुलज़म की मौजूदगी में नहीं दिया गया, रिकॉर्ड नहीं करवाया गया, लिहाजा मुलज़म को अपनी सफाई का हक से महरूम रखा गया। मुलज़म अपने हक के दही के अपने दिफा के हक को इस्तेमाल नहीं कर सका, लिहाजा ये कलम बंद बयान जो है वो नहीं काबिल कबूल नहीं करार दिया गया। और उसके बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के खिलाफ भी वही जो है वो बयान कलमबंद करवाया गया उसी तरह उनको वादा माफ गवाह बनाया गया। और अदालत ने आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जब आज़म खान साहब के बयान वाजे हैं कि वज़ीर आज़म के पास मौजूद दस्तावेज साइफर नहीं थी, चीफ जस्टिस अतर मनल्ला साहब के रिमार्क्स हैं ये, और हुकूमती हुकूमती वकील था उसके पास आज कोई भी जवाब नहीं था। उन्होंने कहा ये आपने बहुत ही बोगस किस्म का जो मुकदमा है वो इमरान खान साहब के खिलाफ तैयार किया है, और इसकी इंक्वायरी भी ठीक नहीं हुई क्योंकि इसकी ट्रायल कोर्ट में ट्रायल होना थे। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जब इमरान खान साहब को अटक से अडयाला जेल शिफ्ट किया तो इमरान खान साहब की ज़िंदगी के रिस्क को देखते हुए चीफ जस्टिस आमर फ़ारूक साहब ने ये रिमार्क्स दिए थे कि जेल में ही ट्रायल इनके किए जाएं। और आमर फ़ारूक साहब वही जज साहब हैं जिन पर इमरान खान साहब के तकरीबन 120 से ज़ायद केस ज़ेर समात रहे, और इमरान खान साहब हर केस में यही कहते रहे कि हमारे जो जज साहब हैं वो बदले जाएं, वो तब्दील किए जाएं। उन्होंने अजहार अदम एतमाद इन पर किया, हालांकि अदम एतमाद होने के बावजूद भी उनका जज जो है वो तब्दील नहीं किया गया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब की ज़ेर निगरानी में बेंच तश्कील दिया गया, 3 रुकनी बेंच तश्कील हुआ। उसमें जस्टिस अतर मनल्ला साहब बैठे, उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बैठे। इन 3 रुकनी बेंच ने आज फैसला दिया, और इस फैसले की तवक्कात कोई भी नहीं कर रहा था कि इस तरह का भी फैसला आएगा। और इस तरह इलेक्शन कमीशन को भी तलब किया गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी एक केस था, लेवल प्लेइंग फील्ड केस था, जिसमें इमरान खान साहब के पार्टी ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि दूसरी पार्टियों की तरह इमरान खान साहब की पार्टी को भी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मुहैया की जाए। इनकी उम्मीदवारों को भी सियासी सरगर्मियाँ जो है वो करनी चाहिए। उनकी जो अजलास हैं, मीटिंग कॉर्नर्स हैं, उन पर छापे मारे जा रहे हैं, उम्मीदवारों को हिरासा किया जा रहा है, उनके कागजात नामजदगी जो है वो छीन लिए जा रहे हैं। तो इस तरह के जो मामलात थे, तो इसी तरह मामलातों पर नज़रसानी करने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू किया, और सुप्रीम कोर्ट ने आज साइफर केस के मामले पर भी अहम रिमार्क्स जो हैं वो जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या तफ्तीशी अफसर ने आज़म खान के मिसिंग होने की तफ्तीश की? साइफर केस में जस्टिस अतर मनल्ला का इस्तफसार। तो प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया, नहीं। इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान आज़म खान के अहले खाना ने उनकी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाया था। आज़म खान 2 माह लापता रहे। ये अगवा बराए बयान का वाक़या वकील इमरान खान का मौक़िफ़ था। अगवा बराए तवान तो सुना था, अगवा बराए बयान क्या होता है? कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारक मसूद। और फिर
اور پھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیے، الیکشن آنے والے ہیں اور عمران خان ایک سیاسی لیڈر ہیں، یہ بتائیں کیا ان کے باہر آنے سے سوسائٹی کو کوئی خطرہ ہے؟ پراسیکیوٹر کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ اصل سائفر تو وزارت خارجہ میں ہے، اگر وہ باہر گیا ہے تو یہ دفتر خارجہ کا جرم ہے، سائفر کو عوام میں زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔ جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس ہیں یہ، کیونکہ یہ وزیر داخلہ اس وقت تھے رانا ثناء اللہ صاحب، تو ان کی طرف سے انہوں نے جو ہے وہ مقدمہ دائر کیا تھا عمران خان صاحب کے خلاف۔ تو یہ اصل میں واقعہ ہوتا ہے اس طرح کہ اس میں وزارت خارجہ کو طلب کرنا تھا، وزارت خارجہ نے یہ کیس کرنا تھا عمران خان صاحب کے پاس کے اوپر، لیکن اس کے برعکس رانا ثناء اللہ صاحب نے کیس کر دیا عمران خان صاحب پر، اور اس میں فریق بھی نہیں بنایا وزارت خارجہ کیونکہ سفیر جو ہے وہ وزارت خارجہ میں سائفر بیچتا ہے، پھر وہ ڈی کوڈ ہو جاتا ہے، ڈی کوڈ یا کلاسیفائڈ ہونے کے بعد وہ سائفر نہیں رہتا، اس کی اصل حالت نہیں رہتی، تو اس کو بھی ہم نے شو نہیں کرنا ہوتا، جو پراسیکیوٹر ہوتا ہے وہ بھی شو نہیں کر سکتا، جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، انہوں نے بھی اس سائفر کو لیک نہیں کیا، اس کو شائع نہیں کیا یا اس کو کسی کے سامنے پیش نہیں کیا، صرف انہوں نے اتنا بتایا کہ سائفر آیا ہے، میرے خلاف بیرونی سازش ہوئی ہے۔ سائفر کسی کے ساتھ کبھی شیئر نہیں کیا گیا، سائفر کو ڈی کلاسیفائی کرنے کے بعد ہی سپریم کورٹ کو بھیجا گیا تھا، وکیل سلمان صفدر کے دلائل ہیں یہ۔ اور پھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک اور دلچسپ سوال پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ 27 مارچ کو عمران خان صاحب نے کاغذ لہرایا تھا اور 28 مارچ کو مقدمے میں لکھا گیا تھا ایف آئی آر میں کہ 28 مارچ کو میٹنگ ہوئی عمران خان صاحب کے گھر بنی گالہ میں، اعظم خان سواتی اس میں موجود تھے، اعظم خان اس میں موجود تھے پرنسپل سیکرٹری، اور وہ وعدہ معاف گواہ بنے، اور ان کے قلم بند بیان کروائے گئے میں یہ لکھا گیا کہ اعظم خان اس وقت موجود تھے اور پلاننگ ہو رہی تھی کہ سائفر پر اب کھیلا جائے اور سیاست کی جائے۔ تو جسٹس صاحب نے پوچھا تفتیشی کو کیسے پتہ چلا بنی گالہ میں میٹنگ ہوئی تھی؟ جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس ہیں یہ، تفتیشی نے اعظم خان کی گمشدگی پر تحقیقات کی، جسٹس اطہر من اللہ۔ پراسیکیوٹر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، دفتر خارجہ سائفر وزیر اعظم کو بھی دے سکتا ہے، سائفر باہر گیا تو غلطی دفتر خارجہ کی نہیں کیا۔ یہ ریمارکس ہیں سپریم کورٹ کے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے اہم اور امپورٹنٹ ریمارکس تھے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے، وہ یہ ہیں، اگر سائفر گم ہو گیا تھا تو سلامتی کونسل کے 2 اجلاسوں میں شہباز شریف نے کیوں نہیں بتایا؟ شہباز شریف نے کس ایما پر جو 2 سلامتی کونسل کے اجلاس منعقد کروائے، آخر اس میں اگر سائفر نہیں تھا تو انہوں نے کیوں اجلاس جو ہیں وہ طلب کروائے، اور ان کے کیسے اعلامیہ جو انہوں نے جاری کیا یہ استفسار کیا؟ شہباز شریف نے کس دستاویز پر سلامتی کونسل کا اجلاس کیا تھا؟ 1 ماہ اعظم خان کیوں خاموش رہا؟ کیا اعظم خان شمالی علاقہ جات گیا تھا؟ آج کی جو سپریم کورٹ کی ہیئرنگ تھی وہ بہت ہی زبردست رہی، انہوں نے عمران خان صاحب کے یہ بوگس کے مقدمے کو، فضول مقدمے کو انہوں نے چٹکیوں میں سولو کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ جو انہوں نے اختیار کیا ہے اس کو ٹرائل کورٹ کے ذریعے بھی، لیکن انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا اس کے مطابق تو یہ کیس چل ہی نہیں سکتا، ان کو پھانسی ہو ہی نہیں سکتی، ان کے اندر جو دفاعات انہوں نے لکھی ہے مقدمے کے تحت وہ تو ان کے اوپر الاؤ نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو اس وقت ان کے اوپر الزامات ہیں اور جو دستاویزات موجود ہیں ان کے مطابق عمران خان صاحب ایک معصوم ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ عمران خان صاحب معصوم ہے، تو اب عمران خان صاحب سرٹیفائیڈ صادق و امین کے ساتھ ساتھ اب معصوم بھی کہلائے۔ اور الیکشن کمیشن کو بھی آج جو ہے وہ انہوں نے کافی اس طرح ڈانٹ ڈپٹ کی ہے جسٹس صاحب نے، کوئی ادارہ یہ نہ سمجھے وہ اپنی منمانی کرے گا، ہم بیٹھے ہیں، اٹارنی جنرل صاحب آپ اسٹیٹ کو واضح کر دیں، آپ کا کام الیکشن کروانا ہے، گرفتاریاں ڈالنا نہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ، کیونکہ اس وقت 3 MP کے تحت جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی چیف جسٹس برہم ہوئے، انہوں نے کہا کہ MP کے تحت کیوں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اب سیاسی کارکنان جو ہے وہ متحرک ہونے چاہیے، اب الیکشن شیڈول جاری ہو چکا ہے، الیکشنز ہونے والے ہیں، عوام کو سرگرمیوں میں شامل ہونا چاہیے، اب سیاستدان جو ہیں وہ ان سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اور پھر اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے پی ٹی آئی کو آج 3 بجے الیکشن کمیشن میں جانے کا کہا تھا، اور الیکشن کمیشن میں میٹنگ ہونے کے بعد اب یہ فیصلہ طے کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب بھی الیکشن لڑیں گے،
کیونکہ سپریم کورٹ نے حکم صادر فرمایا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کو نہیں روکے گا، اور عمران خان صاحب اب الیکشن میں حصہ لیں گے، اور عام انتخابات میں عمران خان صاحب بھی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ وہ 3 جگہوں سے الیکشن لڑیں گے، ایک میاں والی سے، دوسرا لاہور سے، اور تیسرا وہ اسلام آباد سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد مزید تفصیلات جو ایسے ہی آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ ایک طرف الیکشن کمیشن دوسری طرف الیکشن کمیشن کی اڈیالہ جیل میں سماعتیں، سپریم کورٹ برہم۔ ایک طرف الیکشن ہو رہا ہے، آپ اڈیالہ جیل میں جا کر سماعتیں کر رہے ہیں، یہ آپ کا کنڈکٹ نہیں، آپ نے الیکشن کرانے ہیں۔ جسٹس عطر من اللہ کا الیکشن کمیشن حکام سے مکالمہ، کوئی آپ پر اعتماد نہیں کرتا، تو اس کی وجوہات ہیں، سب کے سامنے چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کا کنڈکٹ ثابت کر رہا ہے کہ کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ یہ عطر من اللہ صاحب کے ریمارکس ہیں اس کیس کے حوالے سے۔ اور آج ان ایکسپیکٹڈلی جو فیصلہ آیا ہے وہ یہ ہے، اور یہ بہت خوشی کی بات اس لیے ہے کیونکہ عمران خان صاحب پر اب جو ایک لٹک رہی تھی تلوار کہ ان کو پھانسی ہوگی یا لمبی سزا ہوگی، وہ لمبا جیل کے لیے لمبی جیل کاٹیں گے، تو اب وہ تاثر ختم ہو گیا۔ اب عمران خان صاحب بہت جلد عوام میں ہوں گے اور وہ اپنا الیکشن لڑیں گے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بھی چھوٹی موٹی سزا ہوگی تو عمران خان صاحب بہت جلد پھر بھی رہا ہو جائیں گے۔ اگر کوئی لمبی سزا دینے کی کوشش بھی کی جائے گی تو چیف جسٹس کے حکم کے مطابق، سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق وہ سزا اڑ جائے گی، ختم کر دی جائے گی، اور عمران خان صاحب بہت جلد رہا ہو جائیں گے۔ اور شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف صاحب اب پاکستان میں ہیں، لیکن وہ پھر بھی پرانے بیانیے پر ہی ہیں کہ 2018 سے پہلے پاکستان ترقی کر رہا تھا، پاکستان کو کیوں برباد کیا گیا، کیوں تباہ کیا گیا۔ اور اب ان کی صورتحال سے یہ لگ رہا ہے کہ 2024 میں جب الیکشن لڑیں گے تو پہلے کا بیانیہ ان کا اب نئے بیانیے میں بدل جائے گا۔ پہلے کہا کرتے تھے کہ پاکستان مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ 2024 میں کہیں گے کہ مجھے کیوں لایا گیا۔ پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو، پاکستان زندہ باد۔